अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं कुमार दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ, ऐ अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सानहे बल्दिया फैक्ट्री का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सितंबर को महफूज फैसला किया था। फैक्ट्री मालिकान ने आग लगने का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस में 400 शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन कराची में फैक्ट्री को जला दिया गया था। आग लगने से 260 से ज्यादा मजदूर जिंदा जल गए थे। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया बल्दिया फैक्ट्री में जलकर राख होने वालों की कहानी का फैसला आज 8 साल बाद सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। तमाम फैक्ट्री मालिकान ने आतिशबाजी का जिम्मेदार MQM को करार दिया था। केस में मुल्जिमान के खिलाफ 400 शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि 11 सितंबर 2012 को बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को दिन दहाड़े जलाया गया था, जिसमें 262 लोग जो है अपनी जान से गए थे, जबकि 50 अफराद जख्मी हुए थे, जिनको इंसाफ जो है आज मिलेगा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का फैसला जो है आज सुनाया जाएगा। जी अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना के 545 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केस 6066 हो गए। 24 घंटों के दौरान मर्ज से 6 अमवात हुई। अब तक 2,91,000 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना के 545 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6666 है। 24 घंटों के दौरान मर्ज से 6 अमवात हुई हैं और अब तक 2,91,000 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। हैदराबाद के जिला मटियारी में 2 कॉलेजेस का स्टाफ कोरोना का शिकार हो गया। दोनों कॉलेजेस के 8 स्टाफ मेंबरान में कोरोना की तशखीस हुई है। इंतजामिया ने कोरोना केस सामने आने के बाद दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया है। आपको बताएंगे, हैदराबाद के जिला मटियारी में 2 कॉलेजेस को स्टाफ कोरोना का शिकार हो गया है। दोनों कॉलेजेस के 8 स्टाफ मेंबरान में कोरोना की तशखीस हुई है। इंतजामिया ने कोरोना केसेस सामने आने के बाद दोनों कॉलेजेस को बंद कर दिया है। हैदराबाद के जिला मटियारी में 2 कॉलेजेस का स्टाफ कोरोना का शिकार हो गया है। दोनों कॉलेजेस के 8 स्टाफ मेंबरान में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि इंतजामिया ने कोरोना केसेस सामने आने के दोनों बाद कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हैदराबाद के जिला मटियारी में 2 कॉलेजेस स्टाफ का कोरोना वायरस का शिकार टेस्ट मुस्बत आया है। दोनों कॉलेजेस के 8 स्टाफ मेंबरान में कोरोना की तशखीस हुई है। कराची में IBA के दोनों कैंपस दौरान के लिए बंद कर दिए गए हैं और फैसला तालिब इल्म में कोरोना तस्दीक के बाद किया गया। मुतासरा तालिब इल्म को हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया। मुतासरा तालिब इल्म ने 2 दिन क्लासेस भी ली थी। अलामात जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट कराया गया, जो मुस्बत आया। कैंपस की बंदिश के दौरान क्लासेस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मुतासरा तालिब इल्म से मिलने वाले असातिज़ा और तुलबा का भी मुआयना होगा। इदारे के तर्जुमान ने भी मेन कैंपस और सिटी कैंपस 2 दिन बंद रहने की तस्दीक की है। कराची में IBA के दोनों कैंपस 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं और फैसला तालिब इल्म में कोरोना तस्दीक के बाद किया गया है। मुतासरा तालिब इल्म को हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। मुतासरा तालिब इल्म ने 2 दिन क्लासेस भी ली थी। अलामात जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट कराया गया, जो कि मुस्बत आया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। बल्दिया टाउन के इलाकों में इत्तेहाद टाउन, कायम खान कॉलोनी और गुलशन गाजी में गैर एलानिया लोड शेडिंग है। बल्दिया टाउन 9 और 12 नंबर में भी बिजली बंद है। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग है, जबकि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 की बिजली भी बंद है। अजीजाबाद, हुसैनाबाद, करीमाबाद और आयशा मंजिल अंधेरों में डूब गए, जबकि सादी टाउन में भी बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। आपको बताएंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। एतहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी में भी बिजली गायब है। बल्दिया टाउन 9 नंबर और 12 नंबर में भी बिजली से महरूम है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 की बिजली भी बंद है।
खबर देंगे आपको। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। बल्दिया टाउन के इलाकों एतहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी और गुलशन गाजी में गैर एलानिया लोड शेडिंग है। बल्दिया टाउन 9 और 12 नंबर भी बिजली से महरूम है। न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 की बिजली भी बंद है। अजीजाबाद, हुसैनाबाद, करीमाबाद और आयशा मंजिल अंधेरों में डूब गए। सादी टाउन में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है और शहरी परेशान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। बल्दिया टाउन के इलाकों में इत्तेहाद टाउन, कायम खान कॉलोनी और गुलशन गाजी में गैर एलानिया लोड शेडिंग है। कराची की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। सूबाई कोऑर्डिनेशन एंड अमल दरामद कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के सरबराह वजीर आला सिंध होंगे। कमेटी में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फायर हेड क्वार्टर का नुमाइंदा, एनडीएमए का नुमाइंदा, कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। कराची की बहाली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त हुई है, जिसमें मरकजी मुलजिम आबिद के 5 रिश्तेदार पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में आबिद के 2 कजन्स और एक खातून भी शामिल है। जेर हिरासत अफराद को कसूर से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तमाम अफराद की तफ्तीश नामालूम मकाम पर होगी। गिरफ्तार अफराद का 2 रोज कबल आबिद से राबता हुआ था। ऑपरेशन का दायराकार बढ़ा दिया गया है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए फोर्टाबाज के इलाकों में भी छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताएंगे गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त हुई है, जिसमें मरकजी मुलजिम आबिद के 5 रिश्तेदार पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में आबिद के 2 कजन्स और एक खातून भी शामिल है। जेर हिरासत अफराद को कसूर से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तमाम अफराद की तफ्तीश नामालूम मकाम पर होगी। गिरफ्तार अफराद का 2 रोज कबल आबिद से राब्ता हुआ था। ऑपरेशन का दायराकार बढ़ा दिया गया। आबिद की गिरफ्तारी के लिए फोर्टाबाज के इलाकों में भी छापे जारी हैं। गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ्त के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और मरकजी मुलजिम आबिद के 5 रिश्तेदार पकड़े गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में आबिद के 2 कजन्स और एक खातून भी शामिल हैं। पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम आबिद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलजिम आबिद मल्ही की दूसरी अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम आबिद अभी तक कानून के शिकंजे से बाहर है। मोटरवे पर ज्यादती की वारदात का सफाक मुलजिम आबिद अली ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सका। ताहम मुलजिम की दूसरी बीवी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। जराये के मुताबिक गिरफ्तार की गई बुशरा बीबी फैसलाबाद की तहसील तानिया वाला की रिहायशी और मुलजिम आबिद की दूसरी बीवी है। जराये के मुताबिक बुशरा से मुलजिम की एक बेटी है, जबकि साबिक शौहर से उसके 4 बच्चे हैं। दूसरी तरफ मरकजी मुलजिम आबिद अली अब तक कानून की गिरफ्त से आजाद है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ हैं और मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है मोटरवे ज्यादती केस के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा भी जल्द गिरफ्तार होगा। जो एक कल्प्रिट है उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है और दूसरे को भी इंशाल्लाह बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मरकजी मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी और उनको करार वाकई सजा देकर बच्चों के सामने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को इंसाफ फराहम करने के लिए मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि गुजरपुरा मोटरवे खातून से ज्यादती केस पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी शेखुपुरा के इलाके में रूहपोश थी। बुशरा बीबी ने आबिद से दूसरी शादी की। बुशरा के साबिका शौहर से 4 बच्चे हैं। बुशरा का आबिद से 5 रोज कबल राबता हुआ था। आपको बताएंगे गुजरपुरा मोटरवे खातून से ज्यादती का केस पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी शेखुपुरा के इलाके में रोपोश थी। बुशरा बीबी ने आबिद से दूसरी शादी की थी, जबकि बुशरा बीबी के साबिका शौहर से 4 बच्चे हैं। बुशरा का आबिद से 5 रोज कबल राब्ता हुआ था। आपको बताएंगे गुजरपुरा मोटरवे खातून से ज्यादती का केस पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी शेखुपुरा के इलाके में रोपोश थी। मजीद तफसीलात जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन नकवी बताइएगा।
زین نقوی سے ہم اس حوالے سے تفصیلات بھی لیں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. مرکزی ملزم عابد کے 5 رشتہ دار پکڑے گئے اور اس کے علاوہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی اہلیہ بشرا بی بی بھی گرفتار ہو گئی ہیں. اور بشرا بی بی شیخو پورہ کے علاقے میں روح پوش تھیں. بشرا بی بی نے عابد سے دوسری شادی کی تھی. بشرا کے سابقہ شوہر سے 4 بچے ہیں. بشرا کا عابد سے 5 روز قبل رابطہ ہوا تھا. گجرپورہ موٹر وے خاتون سے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق پولیس نے مرکزی ملزم عابد کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے. بشرا بی بی شیخو پورہ کے علاقے میں روح پوش تھیں. بشرا بی بی نے عابد سے دوسری شادی کی تھی. بشرا کے سابقہ شوہر سے 4 بچے ہیں اور بشرا کا عابد سے 5 روز قبل رابطہ ہوا تھا. گجرپورہ موٹر وے خاتون سے زیادتی کا کیس. ذرائع کے مطابق پولیس نے مرکزی ملزم عابد کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا. بشرا بی بی شیخو پورہ کے علاقے میں روح پوش تھی. بشرا بی بی نے عابد سے دوسری شادی کی تھی. بشرا کے سابقہ شوہر سے 4 بچے ہیں. زین نقوی سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی زین. جی بالکل، موٹر وے گجرپورہ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. گزشتہ رات جو ہے وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں، انہیں اطلاع ملی کہ جو مرکزی ملزم عابد علی ہے اس کی اہلیہ جو ہے وہ شیخو پورہ کے علاقے میں روح پوش ہے، جہاں پہ جو ہے باقاعدہ طور پہ چھاپا مارا گیا اور مرکزی ملزم عابد علی کی اہلیہ کو جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ شیخو پورہ کے علاقے میں روح پوش تھی. جب تفتیش کی گئی بشرا بی بی سے تو اس سے پوچھا گیا کہ عابد کہاں ہیں، تو اس کا کہنا تھا کہ عابد سے 5 روز قبل جو ہے وہ اس کا رابطہ ہوا تھا. 5 روز ہو گئے، عابد نے دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کیا. جبکہ خاتون کی اگر بات کی جائے تو پولیس ذرائع کے مطابق خاتون کی یہ دوسری شادی ہے عابد سے. اس سے قبل سابقہ شوہر سے خاتون کے 4 بچے ہیں، جبکہ عابد کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیٹی ہے جو اس وقت پولیس کی حراست میں تھی پہلے، اور اس کو جو ہے پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا. تو جو اہلیہ ہے اس سے بھی تفتیش جاری ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ رات باقاعدہ طور پہ پولیس ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جو CIA پولیس ہے اس کو عابد کی موجودگی کی خبر ملی ہے کہ قصور روڈ راؤ خان عابد ایک پنڈ ہے، جہاں پہ گاؤں ہے جہاں پہ جو ملزم ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس پہ باقاعدہ طور پہ رات گئے جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا قصور روڈ پہ، لیکن وہاں سے عابد تو نہیں مل سکا. لیکن جو عابد کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان 5 قریبی رشتہ دار، ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جن میں پولیس ذرائع کے مطابق 2 جو ہیں وہ عابد کے کزن ہیں، جبکہ خاتون اور دیگر 2 رشتہ دار جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. انہیں بھی لاہور لے آیا گیا، ان سے بھی تفتیش جاری ہے. آج تقریباً 9 روز ہو گئے اس واقعے کو، لیکن مرکزی ملزم تاحال پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا. اس سے قبل جو مرکزی ملزم عابد ہے اس کے والد، 2 بھائی، بیٹی اور بہنوئی، اور اب جو ہے یہ 5 رشتہ دار مزید جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہے، جس سے تفتیش کی جا رہی ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ کبھی امکانات ہیں کہ آئندہ چند روز میں عابد جو ہے وہ پولیس کے شکنجے میں ہوگا. جی بہت شکریہ زین، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گجرپورہ واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس واقعے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی؟ زیادتی کے واقعات روکنے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. ہم جنسی جرائم میں ملوث افراد کا ڈیٹا بینک بنائیں گے. مفرور ملزم عابد پہلے بھی گینگ ریپ کا ملزم ہے. پچھلے کیس پر اسے سخت سزا نہیں ملی. عبرتناک سزاؤں کے حوالے سے بل تیار ہو رہا ہے. بل کو چند دنوں میں پیش کریں گے. جو موٹر وے کے اوپر جو ثانیہ ہوا، میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملی بھی تباہ ہوتی ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ٹیئر اس کے اوپر کام کریں. نمبر 1 تو پولیسنگ، رجسٹریشن. ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سیکس آفینڈرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے، ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے. کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس افینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد، اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے، اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا.
اور یہ تو رپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم. بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے. بچے کے ہاتھ میں قلم کی جگہ بندوق. جنوبی پنجاب کے علاقے رجحان کے ایک باپ نے بیٹے کو رائفل چلانا سکھا دیا. یہ فوٹیجز ہیں جنوبی پنجاب کے علاقے رجحان کے, جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو رائفل چلانا سکھا رہا ہے. بچے کی عمر شاید 6 سے 7 سال ہوگی اور فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ بندوق کا بوجھ اٹھا سکے, لیکن اسے گولی چلانے پر کوئی اور نہیں. اس کا باپ ہے جس نے بیٹے کے ہاتھ میں قلم دینے کی بجائے رائفل تھما دی ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو تشدد کی راہ نہیں دکھا رہے؟ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ معاشرے میں کس قسم کے رجحانات کو لے کر آگے بڑھے گا؟ ہمیں معاشرے کو تشدد کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس قسم کے اقدامات یا عمل کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. بچے کی اسلحہ چلانے کی ویڈیو سچ ٹی وی نے حاصل کر لی ہے. پولیس غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو تشدد کی راہ نہیں دکھا رہے؟ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ معاشرے میں کس قسم کے رجحانات کو لے کر آگے بڑھے گا؟ ہمیں معاشرے کو تشدد کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس قسم کے اقدامات یا عمل کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. یہ فوٹیجز ہیں جنوبی پنجاب کے علاقے رجحان کے, جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو رائفل چلانا سکھا رہا ہے. بچے کی عمر شاید 6 سے 7 سال ہوگی اور فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ بندوق کا بوجھ اٹھا سکے, لیکن اسے گولی چلانے پر کوئی اور نہیں. اس کا اپنا ہی باپ ہے جس نے بیٹے کے ہاتھ میں قلم دینے کے بجائے رائفل تھما دی ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو تشدد کی راہ نہیں دکھا رہے؟ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ معاشرے میں کس قسم کے رجحانات کو لے کر آگے بڑھے گا؟ ہمیں معاشرے کو تشدد کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس قسم کے اقدامات یا عمل کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. برے کام کا برا نتیجہ. سچ نیوز سچ سامنے لایا تو حویلیاں پولیس کو بھی ہوش آیا. ہری پور میں ٹرین کے ساتھ ٹک ٹاک بنانے والا نوجوان قانون کے شکنجے میں آ گیا ہے. برے کام کا برا نتیجہ سچ نیوز سامنے لایا تو حویلیاں پولیس کو بھی ہوش آیا. اسی حوالے سے مزید جانیں گے طاہر اوان سے. جی طاہر. جی سائٹ نیوز کی خبر پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ہری پور کے علاقے سینٹرل جیل کا رہائشی نوجوان جو ٹک ٹاک پر مشہور ہونا چاہتا تھا, پنڈی سے حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کے ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا. اس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا. گزشتہ روز سائٹ نیوز پر خبر وائرل ہوئی تو اس کے بعد حویلیاں پولیس کو بھی ہوش آیا اور اس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ہری پور سے عمر ایاد کو گرفتار کر لیا اور عمر ایاد کے خلاف PC 325 اور 122A کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. جی بہت شکریہ طاہر اوان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. جموں کشمیر کے علاقے بٹہ مالو میں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کرتے ہوئے 3 نوجوانوں اور 1 خاتون کو شہید کر دیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے. دارالحکومت سری نگر کے بٹہ مالو سے بھارتی فوج اور حریت پسندوں کے درمیان تصادم کے دوران 3 نوجوان سمیت 1 خاتون شہید ہو گئے جبکہ 1 کشمیری زخمی ہو گیا. بٹہ مالو کے علاقے میں بھارتی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن جاری کر دیا ہے. 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر رکھا ہے جبکہ کشمیریوں کو بنیادی سہولیات تک میسر نہیں. سرچ آپریشن کی آڑ میں آزادی کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوجوانوں کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھے حکومت ایک بار پھر عوام سے ہاتھ کر گئی. حکومت نے 16 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس میں اضافہ کر دیا. ذرائع کے مطابق 16 ستمبر سے لیوی بڑھا کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے کامران چودھری سے. جی کامران چودھری بتائیے گا. جی بالکل, حکومت کی جانب سے 15 روز کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس دفعہ جو ہے وہ 16 ستمبر سے جو ہے وہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اب ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ حکومت ایک دفعہ اپنے عوام سے جو ہے بات کر گئی ہے اور لیوی ٹیکس جو ہے اس کی میں بڑھا کر اضافہ کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. عالمی فارمولے کے تحت جس کے تحت قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے پاکستان میں اوبرا اور وزارت خزانہ کرتے ہیں. اس فارمولے سے جو ہے اس شادیوں کے تحت مٹی کا تیل جو ہے تقریباً 5 روپے, لائٹ ڈیزل جو ہے وہ 4 روپے. اسی طرح سے
ہائی اسپیڈ ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں بھی 4 روپے تک کمی کی بات کی ہوئی. تاہم حکومت کی جانب سے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر کے جو ہے قیمت برقرار رکھا گیا ہے. ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 8 سے 7 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح مٹی کے تیل پر لیوی 4 سے 29 پیسے بڑھائی گئی ہے، جبکہ اگر یہ لیوی نہ بڑھائی جاتی تو عوام کو جو ہے وہ 4 سے 7 روپے تک فی لیٹر پر ریلیف کیا جا سکتا تھا. کامران چودھری، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. حکومت نے سینٹ میں شکست کا بدلہ مشترکہ اجلاس میں چکا دیا. حکومت نے اپوزیشن کی ناراضگی کے باوجود انسداد دہشت گردی ترمیمی بل سمیت 8 بل منظور کرتے ہوئے قانون سازی مکمل کر لی ہے. حکومت کو اپوزیشن پر صرف 10 ووٹوں کی سبقت رہی. اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پر اچھال دیں. پارلیمنٹ کا 8واں مشترکہ اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. اجلاس میں وزیراعظم عمران خان اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی شرکت کی. اجلاس کے آغاز پر وفاق پراپرٹیز بل 2020 مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے پیش کیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. حکومت کے حق میں 200 اور مخالفت میں 190 ووٹ پڑے. اپوزیشن بینچوں سے پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی نے اعتراض اٹھایا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں معاون خصوصی ایوان میں بل پیش نہیں کر سکتا. حکومت کی جانب سے وزیر قانون فروغ نصیر نے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے معاونین کے بل پیش کرنے کے اختیار کا دفاع کیا. اجلاس کی کارروائی کے دوران سینیٹر مشتاق نے بل پیش کرنے کے لیے اختیار پر اسپیکر سے شدید احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اور مجھے اس حق سے محروم رکھا گیا. اپوزیشن اراکین بڑی تعداد میں اسپیکر ڈائس کے قریب پہنچ گئے اور شدید نعرہ بازی شروع کر دی. اپوزیشن کے 1 درجن کے قریب ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا. مرتضی جاوید عباسی نے بل کی کاپی پھاڑ کر اسپیکر کی طرف پھینک دی. اپوزیشن کے شدید احتجاج اور مطالبے پر اسپیکر نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فلور دے دیا، جس پر شاہ محمود قریشی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جس کی ترمیم ہے اسے ہی بات کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر بلاول بھٹو کی کوئی ترمیم ہے تو ضرور بات کریں. اس کا جواب دیتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ رولز پڑھ لیں، اس کے مطابق بولنے کا موقع دے رہا ہوں. بلاول بھٹو کو موقع فراہم نہ کرنے پر اپوزیشن ارکان نے دوبارہ شدید احتجاج شروع کر دیا. اپوزیشن خصوصاً چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو بات کرنے کا موقع نہ دینے کے خلاف حزب اختلاف کے ممبرز نے ایوان سے واک آؤٹ کر لیا. اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران فن مساحت اینڈ نقشہ کشی ترمیمی بل 2020، اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2020، انسداد دہشت گردی تیسری ترمیمی بل 2020، عدالت عالیہ اسلام آباد ترمیمی ایکٹ 2019، اسلام آباد کیپٹل علاقہ جات وقف املاک 2020، میڈیکل ٹریبیونل بل 2019، ڈسیبلٹی بل 2020، پاکستان میڈیکل کمیشن بل 2019 کو کثرت رائے سے منظور کرا لیا. مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کا کہنا تھا کہ قوانین کی منظوری FATF کی گرے لسٹ سے ملک کو نکالنے کے لیے ضروری تھی. ان قوانین کی مدد سے ملک میں کرپشن سمیت دیگر جرائم کے خلاف سخت ایکشن لینے میں مدد ملے گی. اس سے قبل سینٹ میں انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 مسترد کر دیا گیا تھا. بل کے حق میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے. اپوزیشن کا شور شرابہ اور واک آؤٹ بھی کام نہ آیا. حکومت انسداد دہشت گردی ترمیمی بل بھاری اکثریت سے لے اڑی. بل پیش کرنے اور منظوری تک ایوان مچھلی منڈی بنا رہا. اجلاس سے واک آؤٹ کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا آج اسپیکر نے رولز کو پاؤں تلے رون دیا. بلاول بولے اتنا غیر جمہوری رویہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. حکومت کی طرف سے انسداد دہشت گردی بل کی منظوری کے لیے بلایا جانے والا اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے 1 درجن کے قریب ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا. نون لیگ کے مرتضی جاوید عباسی نے بل کی کاپی پھاڑ کر اسپیکر کی طرف پھینک دی. جی پلیز آل دوز. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے پوائنٹ آف آرڈر پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرز کے حوالے سے فیصلہ واضح ہے. ڈاکٹر بابر اعوان ایڈوائزر ہیں، وزیر نہیں. انہوں نے بل کیسے پیش کیا؟ An advisor is not a minister, but having the status of a minister and performing the executive functions of a minister are two separate identities. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ مشیروں پر صرف ووٹ دینے کی قدغن ہے. میاں رضا ربانی نے جس فیصلے کا حوالہ دیا لکھا ہوا بتا دیں. بابر اعوان ایڈوائزر ہے، وہ بل پیش کر سکتے ہیں. صرف جو پروہیبیشن ہے، قدغن ہے،
یہ ووٹ نہیں دے سکتے. یہ بات جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ لکھی ہوئی دکھا دیں, آئی کنسیڈ, بات ختم. اسپیکر نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فلور دے دیا تو شاہ محمود قریشی نے اعتراض کیا. بولے جس کی ترمیم ہے اسے ہی بات کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر بلاول بھٹو کی کوئی ترمیم ہے تو ضرور بات کرے. اگر بلاول زرداری کی امینڈمنٹ ہے تو ضرور بات کریں, اگر انہوں نے امینڈمنٹ موو نہیں کی ہوئی تو کیسے بات کرنا چاہیں گے وہ. بلاول بھٹو کو موقع نہ دینے پر اپوزیشن ارکان نے دوبارہ شدید احتجاج کرنا شروع کر دیا. اپوزیشن لیڈر کو فلور دینے پر حکومتی ارکان نے اعتراض کیا. بعد ازاں مشترکہ اپوزیشن نے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا. وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب قانون سازی پر اتحادیوں کو مبارکباد. بولے پارٹی اور اتحادیوں نے ثابت کیا کہ وہ ملک کے ساتھ ہیں. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا انتہائی ضروری تھا. پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا تو مزید پابندیاں لگ سکتی تھی. اپوزیشن نے قانون سازی میں رکاوٹ ڈال کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اپوزیشن کی بات مان لیتے تو نیب غیر فعال ہو جاتا. جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں, سب اپوزیشن پہ نہیں, ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے. آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے FATF کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا. ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن FATF کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے, ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے. جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نیگوسیشنز چلی اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, یہ FATF کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کہیں خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا, یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں, اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی. یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو. موجودہ حکومت نے اپنے 2 سالہ پارلیمانی دور میں 8 بار مشترکہ اجلاس طلب کیے, جس میں 2 بار مشترکہ اجلاس کو اہم قانون سازی کے لیے کال کیا گیا. موجودہ حکومت کے دور میں پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس 17 ستمبر 2018 کو منعقد ہوا, جس میں صدر پاکستان نے خطاب کیا. پارلیمنٹ کا دوسرا مشترکہ اجلاس 28 فروری 2018 کو منعقد ہوا, جو 1 مارچ تک جاری رہا, جس میں پاکستان کو درپیش بیرون خطرات پر بحث ہوئی. پاکستان کا تیسرا مشترکہ اجلاس 6 اور 7 اگست کو ہوا, جس میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر پاکستانی اقدامات پر بات چیت کی گئی. پارلیمنٹ کا چوتھا مشترکہ اجلاس 12 ستمبر کو منعقد ہوا, جس میں صدر مملکت نے خطاب کیا. پارلیمنٹ کا 5واں مشترکہ اجلاس ترک صدر رجب طیب اردگان کے خطاب کے لیے بلایا گیا. اسی طرح موجودہ حکومت نے 6واں مشترکہ اجلاس 6 اگست کو بلوایا, جس میں میوچل لیگل اسسٹنس بل منظور کیا. 7واں مشترکہ اجلاس 20 اگست 2020 کو منعقد ہوا, جس میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے خطاب کیا. موجودہ حکومت نے 8واں مشترکہ اجلاس 16 ستمبر کو بلوایا, جس کا مقصد بھی بل منظور کرانا تھا. خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چنیوٹ میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی. جعلی نکاح رجسٹرڈ کرنے والے نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا گیا. جعلی طریقے سے نکاح رجسٹر کروانے والا دلہا بھی گرفتار. نکاح خواہ اور دلہے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. چنیوٹ میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی کی گئی ہے. جعلی نکاح رجسٹرڈ کرنے والا نکاح خواہ گرفتار کر لیا گیا. جعلی طریقے سے نکاح رجسٹرڈ کروانے والا دلہا بھی گرفتار کیا گیا ہے. نکاح خواہ اور دلہے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. آپ کو بتائیں گے چنیوٹ میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی. جعلی نکاح رجسٹرڈ کرنے والا نکاح خواہ گرفتار کر لیا گیا. جعلی طریقے سے نکاح رجسٹرڈ کروانے والا دلہا بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید جانیں گے عبد الرحمان کلیار سے. جی عبد الرحمان بتائیے گا. جی یہ جو واقعہ ہے یہ اینٹی کرپشن پولیس نے نکاح رجسٹرار جو ہے اور نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا ہے, جو کہ اس میں جعلی طریقے سے جو ہے یونین کونسل عرصہ شیخ جو چنیوٹ کے قریب ترین یونین کونسل ہے اس میں جو ہے انہوں نے جعلی اندراج کیا تھا. اور اینٹی کرپشن پولیس نے جو تسلیم اختر کی درخواست پر جو ہے انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے باقاعدہ انکوائری کر کے انہوں نے جو ہے نا مقدمہ درج کیا اور گرفتار کیا. جی بہت شکریہ عبد الرحمان, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے.
मुल्क के मुहाफिज अमन तबाह करने वालों के ताकुब में है। पेशावर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए असलहे की भारी खेप बरामद कर ली है। गैर कानूनी असलहे की भारी खेप बरामद कर ली गई है। असलहा दरा आदम खेल से स्मगल किया जा रहा था। असलहा स्मगल मोहम्मद अयूब का ताल्लुक दरा आदम खेल से है। कार्रवाई के दौरान 40 अदद राइफल बरामद किए गए हैं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, आज देखिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए राइफल और वो पकड़े गए। पुलिस की खुफिया इत्तला पर अहम कार्रवाई, गैर कानूनी असले की बड़ी खेप बरामद कर ली गई है। उसमें दरा आदम खेल से स्मगल किया जा रहा था। उसमें स्मगल मोहम्मद अयूब खान का ताल्लुक दरा आदम खेल से जो असला पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई के दौरान 40 अदद राइफल बरामद कर लिए गए और मुख्तलिफ बोर्ड के 10,000 कारतूस भी बरामद कर लिए गए। कार्रवाई थाना मती पुलिस ने की SP सदर अब्दुल सलाम खालिद ने जो है वो की मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मुख्तलिफ जगह पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी अवैस महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट, पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हो रही है। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक अदालत पहुंच गए हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट, पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नायक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आसिफ जरदारी ने रेफरेंसेस खारिज करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों का इंसदादे टिड्डी दल के लिए ऑपरेशन जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। NLCC के मुताबिक बलूचिस्तान में टिड्डी दल ताहाल मौजूद है। और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक बार फिर से तहलील। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बिल पार्लियामेंट से तो पास हो गया, लेकिन शहरियों की हुकूमती इदाम की खोलकर मुखालफत डॉक्टर्स दुश्मन करार दे दिया। मजीद जानेंगे सजाद काजमी से। जी सजाद काजमी, बताइएगा। आज इनको गुज़िश्ता रोज जो है पार्लियामेंट के इजलास में जो है PMC का जो है बिल पास तो हो गया, लेकिन इसको अब जो सोशल मीडिया पर जो सार्फिन है जो नए ग्रेजुएट उन्होंने डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसको रद्द कर दिया और वो ये कहते हैं कि हमें डिग्री करने के बाद दोबारा से ये बताना पड़ेगा, दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा कि हम बाकी डॉक्टर हैं। और उसके साथ साथ इससे कबल भी जो 2019। बहुत शुक्रिया सजाद, अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।